بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایزی وائز۔ گلبانو کا موڈ بھی ابھی تک بحال نہیں ہوا تھا۔ اس گھڑی کو کوس رہی تھی جو سامنے دیوار میں لگی ہوئی تھی، کیونکہ اس گھڑی کو دیکھ دیکھ کر انہوں نے مہمانوں کا انتظار کیا تھا۔ مہمان آئے بھی تو کیسے؟ اف خدا! وہ سوچ سوچ کر لرز رہی تھی۔ اگر ماہ پارہ کی شادی سلیم سے ہو جاتی تو ماہ پارہ کا حال کیا ہوتا؟ وہ تو جیتے جی زندہ درگور ہو جاتی۔ کتنا بڑا ظلم ہونے والا تھا ہم لوگوں کے ساتھ۔ وہ تو خدا بھلا کرے اس عورت مالوتن کا۔ ارے مگر یہ مالوتن کیا نام ہوا؟ سوچتے سوچتے گلبانو اس کے نام پر آ کر اٹک گئیں۔ ارے ہوگا یہی نام، مجھے کیا، بس یہی کافی ہے کہ میری بچی کی زندگی بچ گئی۔ وہ خود بڑبڑائیں۔ قریب ہی ماہ پارہ موجود تھی۔ ان کی بڑبڑاہٹ سن کر بولی، مجھ سے کچھ کہہ رہی ہیں امی جان؟ ہیں؟ انہوں نے چونک کے ماہ پارہ کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے بولی، ارے نہیں بیٹی، میں نے چلہ کھینچ کر موکل قابو میں کیے ہیں، ان سے ہی باتیں کر رہی ہوں۔ اچھا؟ ماہ پارہ نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ بھی شاید اس وقت اپنی سوچوں میں گم تھی۔ گلبانو اس جواب پر اسے گور کر رہ گئیں۔ سلیم دکان پر جاتے ہی تیاری کر رہا تھا۔ اس کا موڈ قطعی ٹھیک نہیں تھا۔ اس وقت وہ شکلی طور پر ابلیس کا شناسا لگ رہا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم سے نکل ہی رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے خون خوار نظروں سے اسے گورا۔ کس کمبخت کا فون ہے؟ وہ بڑبڑایا اور پھر آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی طبیعت مزید صاف ہو گئی۔ ہیلو سلیم ڈارلنگ۔ دوسری طرف سے اسی منحوس عورت کی آواز سنائی دی، یعنی مالوتن کی۔ غصے کے مارے سلیم کا برا حال ہو گیا۔ اسے ایک بھی گالی یاد نہ آ سکی۔ اس نے صرف ہونٹ کانپ کر رہ گئے۔ کیا ہوا؟ کیوں چپ ہو؟ زبان کا بخار ہو گیا ہے کیا؟ کسی ڈاکٹر کو دکھایا؟ مالوتن نے ہمدردانہ انداز میں پوچھا۔ بکواس بند کرو، تم کوئی خبیث روح ہو جو میرے پیچھے لگ گئی ہو۔ سلیم کی آواز غصے سے بلند ہو گئی۔ لینگویج پلیز، مالوت نے ٹوکا۔ میں تمہاری بیوی ہوں۔ ویسے تو اکثر بیویاں بھی خبیث روحیں ثابت ہوتی ہیں۔ کسی حد تک تمہارا کہنا ٹھیک ہی ہے۔ اوہ یو شٹ اپ، سلیم نے پاؤں پٹک کر کہا۔ اوہو، اتنے ناراض ہو؟ مگر میں کیا کرتی؟ اگر وہاں نہیں آتی تو وہ ڈائن تمہیں مجھ سے چھین لیتی، ہے نا سلیم ڈارلنگ؟ چھین تو تم نے لیا میرا سکھ چین۔ تم آخر کیوں میری دشمن بنی ہوئی ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ سلیم نے بنا کر کہا۔ یہ تمہارا وہم ہے، لاپرواہی سے کہا گیا۔ پھر مالوتن بولی، سنو، تینوں منع تمہیں یاد کر رہے ہیں، انہیں گولی مار دو۔ ہائے ہائے، بڑے ظالم باپ ہو، اپنے بچوں کے لیے ایسا کہہ رہے ہو؟ مالوتن کی آواز میں شکایت تھی۔ باڑ میں گئے بچے اور جہنم میں گئی تم، سمجھی؟ سلیم گرجا۔ میں تمہاری بیوی ہوں سلیم؟ کیسی بیوی؟ کہاں کی بیوی؟ آخر تم ہو کون؟ صرف اور صرف تمہاری بیوی ہوں۔ کیسی بیوی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ مالوتن کی اٹھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، سلیم نے دانت پیسے، تم میری بیوی ہونا تو جاؤ، میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی۔ یہ کہہ کر سلیم نے کریڈل پر ریسیور پٹکا اور غصے کے عالم میں مڑا، لیکن پھر وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ سامنے بیگم اشرف کھڑی ہوئی اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پیر گاگے شاہ صاحب اس وقت بڑی عجلت اور چابک دستی سے اپنی دکان کے مخصوص کمرے میں بیٹھے ہوئے مٹھائی تیار کر رہے تھے۔ ان کی مدد کے لیے چنگا اور منگا بھی وہاں موجود تھے۔ ان کے سامنے بڑی سی کڑاہی میں چولہے پر رکھی ہوئی تھی جس میں گلاب جامن تیار ہو رہے تھے۔ چنگا اور منگا گلاب جامن کے پیڑے بنا رہے تھے اور گاگے شاہ نے کڑاہی سنبھال رکھی تھی۔ ان کے ہاتھ میں موجود کرچھا بڑی فنکاری سے کڑاہی میں گوم رہا تھا۔ اف! گاگے شاہ نے گردن ایک طرف جھکا کر پیشانی کا پسینہ پونجا۔ اتنا بڑا آرڈر ہے اور ٹائم کم ہے، کیسے پورا ہوگا آرڈر؟ مولا پورا کرے گا شاہ صاحب، مولا پورا کرے گا، منگا نے درویشانہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ بے شک، گاگے شاہ نے گردن ہلائی، مولا سے یہ بھی دعا ہے کہ وہ تمہاری کام چوری بھی دور کرے۔ چنگا ہنس پڑا۔
منگا نے اسے گورا اور پھر گاگے شاہ سے مخاطب ہوا۔ آپ تو مجھے کام چور ہی کہتے ہیں، جبکہ میں چنگا سے زیادہ کام کرتا ہوں۔ سچ ہی کہا ہے کسی نے، جو جتنا دیتا ہے اسے اتنا ہی دبایا جاتا ہے۔ ہاں، ابے ہوش کی دعا کر۔ چنگا پھر ہنسا۔ ابے ڈیل ڈول دیکھ رہا ہے شاہ صاحب کا؟ اگر تجھے انہوں نے دبا دیا نہ تو ہڈیاں اور سرما بن جائیں گی۔ میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ گاگے شاہ کرچھا چھوڑ کر اس پر چڑھ دوڑا۔ ٹن نہیں شاہ صاحب۔ چنگا کا رنگ اڑ گیا۔ میرا مطلب آپ کا مذاق اڑانا نہیں تھا۔ مذاق نہیں اڑا رہے تھے تو کیا مکھیاں اڑا رہے تھے؟ گاگے شاہ نے بنا کر کہا۔ مکھیاں تو یہاں ایک بھی نہیں ہے شاہ صاحب، منگا بڑے فخر سے بولا۔ بکواس بند کرو، 2 گھنٹے بعد مٹھائی کی ڈلیوری دینی ہے۔ کس کو؟ منگا حیران سے تھا۔ مجھ کو، گاگے شاہ نے جواب دیا۔ لیکن آپ تو مرد ہیں، منگا نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ابے گلاب جامن کی ڈلیوری دینی ہے۔ گاگے شاہ اتنی زور سے چلائے کہ در و دیوار لرز اٹھے۔ دونوں اپنی اپنی جگہوں پر دبک کر رہ گئے۔ اب اگر تم دونوں میں سے کوئی بھی بولا تو… وہ وارننگ دے ہی رہے تھے کہ گلی میں قوالی نما گانے کی آواز آئی۔ تجھے دیکھا سانسیں مجھے آتی اب کم، دھڑکنیں رک گئی نکلے نہ دم۔ میوزک کا شور بھی ساتھ ساتھ شامل تھا۔ گاگے شاہ نے کرچھا ہاتھ سے چھوڑا اور گانے کی بدمست ہو کر جھومنے لگا۔ لے بھائی منگے، یہ تو گئے کام سے، پورا ہو چکا آرڈر۔ چنگا نے گاگے شاہ کا حال دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری۔ وہی ہوگا سلو بریانی والا، وہی بجاتا ہے اپنے ٹھیلے پر ٹیپ ریکارڈر۔ منگا نے منہ بنا کر خیال ظاہر کیا۔ اسے ابھی سکون نہیں ہے۔ اب شاہ صاحب اسی طرح جھومتے رہیں گے اور کام رکا رہے گا، بعد میں ہمیں ہی جھاڑ پڑے گی۔ چنگا نے انداز میں تشویش تھی۔ میں کرچھا سنبھالتا ہوں، تم جا کر ٹیپ ریکارڈر بند کراؤ، جلدی کرو۔ منگا نے یہ کہہ کر کرچھا سنبھال لیا۔ گاگے شاہ اب بھی جھوم رہے تھے، ان کی آنکھیں نیم وات تھیں۔ گانا چل رہا تھا۔ چنگا اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ گانے کا شور تھم گیا۔ فوراً ہی گاگے شاہ چونک کر اپنے ہوش میں آ گئے۔ چنگا کہاں ہے؟ انہوں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ابھی آ رہا ہے جی۔ کیا کہا ہے؟ باتھ روم، منگا ہکلایا۔ اتنی دیر میں چنگا واپس آ گیا۔ تم باتھ روم گئے تھے؟ گاگے شاہ نے پوچھا۔ نہیں جج جی، ہاں، اس کا دوہرا جواب تھا۔ ہیں؟ نہیں بھی اور ہاں بھی؟ کیا قبض کی کیفیت ہے؟ گاگے شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ چنگا نے اپنی صورت مسمسی بنا لی۔ منگا نے بڑی مشکل سے ہنسی ضبط کی۔ تم یہاں کھڑے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ چلو پیڑے بناؤ۔ گاگے شاہ نے اب منگا کی خبر لی اور کرچھا سنبھال لیا۔ ایک بار پھر تینوں مٹھائی تیار کرنے میں جت گئے۔ گاگے شاہ بڑی برق رفتاری سے گلاب جامن سینک کر کڑاہی میں ڈال رہے تھے۔ این اسی وقت ایک دبلا پتلا اور طویل قامت شخص ان کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ اس کے جسم پر شیروانی اور پاجامہ زیب تن تھا۔ وہ ایک ہی جگہ خاموش کھڑا ہوگا گاگے شاہ وغیرہ کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دبلے پتلے جسم پر شیروانی اور پاجامہ کچھ عجیب سا تاثر دے رہا تھا۔ گاگے شاہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور چنگا سے مخاطب ہو کر بولے، یہ بانس یہاں کس نے گھاڑا ہے؟ میں نے تم سے بانس اس لیے منگوایا تھا، وہ بانس تو اندر کمرے میں رکھا ہے شاہ صاحب۔ آپ نے پرسوں منگوایا تھا، وہ ابھی تک ادھر ہی ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ چنگا نے وضاحت کی، میں بانس نہیں ہوں، ایک شاعر ہوں، حکیم طولانی نام ہے میرا۔ اس نے منہ کھولا۔ او ہو، آدمی تو پھر بھی نہ ہوئے نا، شاعر ہوں۔ منگا نے برا سا منہ بنایا۔ اوے تم چپ کرو، گاگے شاہ نے اسے ڈانٹا اور پھر حکیم طولانی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فرمائیے جناب، میں کیا خدمت کروں آپ کی؟ مٹھائی چاہیے؟ جی نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ چنگا نے منگا کے گال میں سرگوشی کی، پھر بلند آواز سے بولا، یہاں دوا نہیں ملتی بھائی، دواخانہ آگے ہے، میں خود حکیم ہوں۔ وہ تلملا اٹھے۔ میرے پاس خود دواؤں کا خزانہ موجود ہے۔ تو پھر آپ کی آمد کا کوئی تو مقصد ہوگا؟ گاگے شاہ نے پوچھا۔ پھر وہ چونکے۔ ارے آپ کھڑے کیوں ہیں؟ تشریف رکھیے۔ کہاں رکھوں تشریف؟ حکیم طولانی چونکے۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گیا، لاؤ بھائی منگے، ذرا بھاگ کر اسٹول تو لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد اسٹول آ گیا
حکیم طولانی اطمینان سے بیٹھے اور پھر اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ تینوں غور سے سن رہے تھے۔ ان کی خاموش ہونے پر گاگے شاہ نے معذرت بھرے لہجے میں کہا، آپ پہلے اپنا ہی تعارف کرواتے، خواہ مخواہ آپ کو۔ ارے کوئی بات نہیں، میں نے قطعی برا نہیں مانا۔ حکیم صاحب نے دانتوں کی نمائش کی۔ مجھے بھی معاف کرنا حکیم صاحب، چنگا بھی بول اٹھا۔ میں نے آپ کو تب تک کا مریض سمجھا تھا۔ گاگے شاہ نے اسے گورا اور جلدی سے حکیم صاحب سے بولے، ہم لوگ ضرور آئیں گے، آپ کا مشاعرہ ہو اور ہم نہ آئیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جاؤ بھائی منگے، حکیم صاحب کے لیے کچھ ٹھنڈا اور وڈا لاؤ۔ ابھی اٹھو۔ چچی نے ایک فلک شکاف چیخ ماری اور الٹے قدموں چھت سے واپس بھاگی، جنہیں بھی انہوں نے نہ جانے کس طرح طے کیے تھے۔ بہرحال آڑے ترچھے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے گھر سے نکل آئیں۔ سامنے والے گھر کے چبوترے پر کلو چرسی اور اس کا دوست توا استاد بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ان کی نظر چچی پر پڑی وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ چچی کے چہرے کے سامنے فیوز اڑے ہوئے تھے۔ وہ ان دونوں کے قریب آ کر رونے لگی۔ ہائے میں بیوہ ہو گئی، ہائے میں جیتے جی مر گئی، اللہ نہ کرے۔ چاچی کیا ہوا؟ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ گلی میں اس وقت یہی دونوں موجود تھے۔ تمہارے چچا نے خودکشی کر لی، انہوں نے بامشکل کہا۔ جان چھوٹی ملکوں کی، ملا استاد آہستہ سے بڑبڑایا۔ کیا؟ چچی نے چونک کر پوچھا۔ وہ سن نہیں سکی تھی۔ کچھ نہیں۔ ہاں تو یہ تم کہہ رہی ہو چچا نے خودکشی کر لی؟ کب؟ کیسے؟ کہاں؟ ملو استاد نے بات بنائی۔ گھر کی چھت پر انہوں نے پھندا ڈال کر خودکشی کر لی، ان کی لاش الٹی لٹکی ہوئی ہے۔ چچی نے پھر رونا شروع کر دیا۔ چلو چل کر دیکھتے ہیں، کلو چرسی نے ملوا استاد سے کہا۔ ہاں ہاں چلو، اتنے سیدھے چچا تھے، الٹے ہو کر کیوں مرے؟ ملو استاد کے لہجے میں الجھن تھی۔ استاد، بندے کی کایا پلٹ ہوتے کیا دیر لگتی ہے؟ کامبختی بھی تو کبھی نہ کبھی آتی ہی ہے۔ لگ گئی ہوگی کسی مرغے کی بد دعا، چچا ہو گئے اتنا وکیل۔ کلو نے اپنا خیال پیش کیا۔ چچی ان دونوں سے بے خبر تھی۔ اس وقت تو انہیں اپنا ہی ہوش نہیں تھا، ان کی باتیں کیا سنتی۔ پھر وہ لوگ گھر میں داخل ہو گئے۔ چھت پر پہنچ کر ایک بار پھر چچی نے اپنا کلیجہ تھام لیا۔ چچا تندوری کا جسم دیوار کے سہارے الٹا لٹکا ہوا تھا اور بالکل ساکت تھا۔ ان کے پیروں سے رسی بھی بندھی ہوئی تھی۔ کلو چرسی اور ملو استاد نے انہیں آنکھیں پھاڑ کر یہ منظر دیکھا۔ چچا کو یہ کیا سوچی؟ کلو چرسی کے منہ سے نکلا۔ خودکشی تو بڑی گندی کی انہوں نے، رسی گلے کی بجائے پیروں پہ باندھ لی۔ نیا تجربہ تھا نا بیچاروں کا، ملو استاد نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ پہلی دفعہ تو خودکشی کی ہے۔ ارے تم لوگ کچھ کرو، یہ کیا لے کر بیٹھ گئے؟ چچی نے احتجاجاً چیخ کر کہا۔ ہاں چچی، کرتے ہیں، ملو استاد نے تسلی دی۔ پھر وہ کلو چرسی کی طرف مڑا۔ چل بھائی کلو، ہاتھ اٹھا، فاتحہ پڑھتے ہیں۔ جواباً کلو چرسی نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ ابے بڑا ہی گندا ہے تو، ملیچ کہیں کا۔ ملو استاد نے برا سا منہ بنا کر اسے دھکیل دیا۔ اتفاقاً دھکا زور سے تھا، اور یا پھر کلو چرسی کا وزن بہت ہلکا تھا کہ وہ اپنی ہی جونک میں سیدھا چچا تندوری کے اوپر جا گرا۔ چچا تندوری کے مردہ جسم میں فوراً ہی حرکت ہوئی اور انہوں نے آنکھیں کھول دی۔ ابے کون ہے؟ کیا ہے؟ چچا تندوری کے منہ سے آواز نکلی۔ کلو چرسی بڑک کر پیچھے ہٹا اور اٹھ کر کھڑا ہوگا۔ اب تینوں ہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چچا تندوری کو دیکھ رہے تھے۔ ابے کھڑے کھڑے منہ کیا تاک رہے ہو؟ اور وہ بھی الٹا منہ۔ کلو کھولو مجھے، جلدی کرو۔ تم تو مر گئے تھے چچا، پھر زندہ کیسے ہو گئے؟ کلو چرسی نے حیرت سے پوچھا۔ ابے یہ مذاق کر رہے ہیں، زندہ نہیں ہے۔ ملو استاد ہنسا، لیکن اس کی ہنسی میں خوف شامل تھا۔ پاگل ہو گئے ہو تم، میں زندہ ہوں، وہ چیخے۔ نہیں چچا، تم ہمیں بیوقوف نہیں بنا رہے ہو، تم مر گئے ہو، تم نے خودکشی کی ہے، دیکھ لو تمہاری ٹانگیں رسی سے بندھی ہوئی ہیں۔ ملو استاد نے رسی کی طرف اشارہ کیا۔ ابے تو میں خودکشی کروں گا تو رسی ٹانگوں میں ڈالوں گا یا گلے میں؟ چچا تندوری نے بنا کر پوچھا۔ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں یہ۔ چچی نے فوراً ان کی سائڈ لی۔ اب ان کے چہرے میں کچھ رونق بحال ہو چکی تھی۔ ہاں یار، ملو استاد نے سر کھجایا۔ پھر وہ کلو چرسی سے مخاطب ہوا۔
تم بھی گدھے کے گدھے ہی ہو۔ سامنے کی تو بات ہے، تم بھی تو گدھے ہو، تم نے کیوں یہ بات نہیں سوچی؟ وہ ملو استاد پر چڑھ اٹھا۔ نہیں تم گدھے ہو، ملو استاد نے پھر کہا۔ نہیں گدھے تم ہو، گدھے تم ہو، گدھے تم ہو۔ میں گدھا ہوں؟ چچا تندوری تنگ آ کر چیخے۔ بند کرو یہ گھٹیا کھیل اور کھولو مجھے۔ دونوں چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگے، پھر وہ جلدی سے آگے بڑھے اور ان کی رسی کھول ڈالی۔ دوسرے ہی لمحے چچا تندوری دھڑام سے منہ کے بل فرش پر آ گرے اور ایک بار پھر بے حس و حرکت ہو گئے۔ ابے کیا مر گئے چچا؟ ملو استاد کے منہ سے نکلا۔ بڑی مشکل سے کلو چرسی اور ملو استاد ان کو اٹھا کر نیچے کمرے تک لائے، پھر چچا تندوری کو بستر پر ڈال دیا گیا۔ وہ اب بھی بے سدھ تھے۔ چچی نے ان کے منہ کے پاس پنکھا چلنے لگی۔ چچی ان کے منہ پر گٹر کا پانی ڈالو، ابھی ہوش میں آ جائیں گے۔ ملو استاد مشورہ دیا۔ وہ بڑے غور سے چچا تندوری کو دیکھ رہا تھا۔ تم ان کے سر کے قریب کھڑے ہو کر منہ دھو لو، گٹر کے پانی کی کیا ضرورت ہے؟ چچی نے جل بن کر کہا۔ ملو استاد گسیا کر رہ گیا۔ چچی نبض دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ چپکے سے نکل لیں۔ ویسے بھی چچا کی پرانی عادت ہے کہ کہیں بتا کر تو جاتے نہیں۔ اب کہ کلو چرسی بولا تھا۔ یہ سن کر چچی نے بے ساختہ چچا تندوری کی نبض ٹٹولی۔ وہ پھر مڑ کر کلو چرسی کو گھورنے لگی۔